اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 41 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ مجھے زید بن اسلم نے خبر دی کہ عطا بن یسار نے ان کو خبر دی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ اسلام لائے اور اسلام پر اچھی طرح عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کے بعد برابر برابر ہے۔ ایک نیکی کا 10 مثل سے لے کر 700 مثل تک اجر ہوتا ہے، ایک برائی کی اتنی ہی سزا ہوتی ہے، سوا اس کے کہ اللہ اس برائی سے درگزر فرمائے۔ اس حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب بندہ اسلام لائے اور اس پر اچھی طرح عمل پیرا ہو، تو اچھی طرح عمل پیرا ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان ظاہراً اور باطناً دونوں طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ جب بندہ اسلام لے آتا ہے تو اسلام لانے سے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا اسلام لانے کے بعد جو سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو کیا اگر وہ زمانہ جاہلیت کے گناہ اور زمانہ جاہلیت کی وہ معصیت اسلام لانے کے بعد پھر کرے تو زمانہ جاہلیت میں جو معصیت کی، گناہ کیا، کیا اسلام لانے کے بعد اس کو بھی کاؤنٹ کر کے اس کی بھی سزا اس کو ملے گی؟ تو اس پر جمہور کا موقف تو یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد سابقہ جاہلیت کے زمانے کی تمام معصیتیں، تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جو اس کے بعد گناہ کرتا ہے صرف اسی کی پکڑ ہوتی ہے اور اسی کے اوپر سزا ملتی ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اگر وہ زمانہ جاہلیت کی معصیت اور گناہ اسلام لانے کے بعد پھر کرے تو پھر اسے سابقہ گناہ جو ہے اس کی بھی سزا اس کو ملے گی، توبہ کیے بغیر وہ گناہ پھر اس کے معاف نہیں ہوگے۔ اب اس حدیث پاک کی علماء نے توجیحات بیان کی ہیں۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ نعمت الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد بھی معصیت کرے، گناہ کرے، تو وہ معصیت جو زمانہ جاہلیت میں کی تھی توبہ کرنے کے بغیر جو ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ اس سے مراد سرنوشت اور زجر و توبیخ ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد جو اس نے زمانہ جاہلیت کی معصیت کو دوبارہ دہرایا تو زمانہ جاہلیت کی معصیت پہ اسے ڈرایا جائے گا، اسے دھمکایا جائے گا، اس کی سرنوشت کی جائے گی، اسے ڈانٹا جائے گا کہ اسلام لانے کے بعد تیرے اسلام نے اس جاہلیت کی معصیت سے تجھے کیوں نہیں روکا، اور جو اسلام لانے کے بعد اس نے معصیت کی ہے اس کے اوپر ضرور سزا ملے گی۔ دوسری اس حدیث پاک کی توجیہ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کی معصیت کو اس نے دہرایا، اس سے مراد کفر ہے۔ اس نے کفر چھوڑنے کے بعد جب اسلام لے آیا اور پھر اگر اس نے کفر کیا تو اب وہ مسلمان رہا ہی نہ، اس لیے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد تمام معصیتیں جو ہیں اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو ابواب المرتدین کے اندر درج کیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر آیا جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اسے کم سے کم 10 گنا ثواب ملتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کریم سے اسے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ ایک گناہ کرے تو اس کو ایک گناہ کرنے کے اوپر صرف ایک گناہ اور ایک برائی کا ہی گناہ ملتا ہے۔ ایک نیکی کے اوپر جو 10 گنا اجر کہا گیا، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے اس کی مثل، اسے اس کی 10 مثلیں ملے گی، اور ایک نیکی کے بدلے میں 700 گنا اجر ملے گا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم
فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جو 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ تو اس خواتینوں حضرات اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اسلام بہت عظیم شے ہے، اسلام بہت بڑی دولت ہے۔ یہ میسر آ جائے تو زمانہ جاہلیت کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے، اور پھر اسلام کی یہ برکت نصیب ہوتی ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں کم سے کم اللہ سے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹ کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔